کمال ہے. بڑے ایسے انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے. اظہر شاہ جی، ساجد شاہ جی مصرے پہ غور کیجئے گا. میں نے کہا پہلے ہاتھ اٹھا کر جس کو مزہ ہے آخری بار ہاتھ اٹھا کر دھمکائے. میرا آخری اعلان ہے، بس دیکھنا یہ ہے اس مصرے پر سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، پھر بولتا کون ہے. ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دنیا دار بن کر نہیں، کملی والے آقا کا نوکر بن کر محفل میں آیا. فیضان بلوچ نے کہا شاہ جی کوئی اور نعرہ ہو نہ ہو لیکن یہ نعرہ ضرور ہو. اور کون سا ہو؟ ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت. اظہر شاہ جی، ساجد شاہ جی میدان میں آ جائے تو کبھی ڈھلتا نہیں ہے، یہ ایسا سورج ہے جو کبھی ٹلتا نہیں ہے. ارے کون کہتا ہے سید سردار نہیں، سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے. کون کہتا ہے سید سردار نہیں، سید کا مطلب کبھی بدلتا نہیں ہے. اور خریداروں سے کہہ دو قیمت مت لگائیں، خون علی بہتا ہے بکتا نہیں ہے. ارے خون علی بہتا ہے، خون علی بہتا ہے بکتا نہیں ہے. اور آج بڑی خوشی ہوئی، ڈپٹیاں میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ شادی کی محفل میں مہندی والے دن آقا کا ذکر سجایا. میں بہت بار مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد کامران بلوچ صاحب کو، جنہوں نے سب کچھ دنیا داری چھوڑ کر کملی والے آقا کا ذکر سجایا ہے. بس یہ 4 مصرے پڑھوں گا ان کے لیے کہ یہ خوشی یہ لبوں کی ہنسی مبارک ہو، یہ خوشی یہ لبوں کی ہنسی مبارک ہو. محمد کامران بلوچ آپ کو یہ شادی کی خوشی مبارک ہو. رفت اوج بلندی آپ پر ناز کرے، میرا خدا آپ کی عمر دراز کرے، میرا خدا آپ کی عمر دراز کرے. بس حاضری مکمل ہے، وہ مصرے پڑھنے ہیں اور آخری اعلان کرنا ہے. جس مصرے سے اللہ رب العزت نے عزت عطا کی اس چھوٹی سی عمر میں، استادوں کے یہ مصرے ہیں، استادوں کی نگاہ سے، مرشد کی نگاہ سے مالک نے عزت عطا کی ہے. وہ مصرے یہاں پر پڑھنا چاہوں گا. سید ساجد شاہ جی بھی تشریف فرما ہے. مصرے میری 6 سالہ نظامت ایک طرف ہے اور میری حاضری کے یہ جملے ایک طرف ہے. میں نے کہا شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے. عادل قریشی صاحب، میں محمد کامران فاروق قمر صاحب استاد جی کی طرح تو نہیں پڑھ سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں. انہی مصروں سے اللہ نے اپنے علاقے میں عزت عطا کی ہے. میں نے کہا شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. عبدالرؤف صاحب کدھر چلے گئے؟ سامنے آئیے، بڑی مہربانی. میں نے کہا شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. شادی کی نگاہوں سے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا بے شیر سے مراد یہاں پر ننھا علی اصغر ہے. اتنا تو اس کم سن شہزادے نے ماں کا دودھ نہیں پیا جتنا دین محمدی کے لیے خون بہا دیا. قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو ننھے کی عمر 4 ماہ تھی، کربلا پہنچے تو 6 ماہ ہو گئی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں میری 6 سالہ نظامت ایک طرف ہے. پوری محفل میں آپ بولو نہ بولو آپ کی مرضی، مگر اس مصرے پر اگر ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا تو قبر کی آخری رات تک دکھ ہوگا. میں نے کہا شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. ارے عام بچہ تو نہیں، عام بچہ تو نہیں مدثر صاحب، عام بچہ تو نہیں، فخر ذبی ہے اصغر. عام بچہ تو نہیں، فخر ذبی ہے اصغر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی نا تو تب زمزم نکلا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تو تب زمزم نکلا تھا. بلوچ فیملی اگر اب ہاتھ نیچے رہ گیا تو بڑا دکھ ہوگا. مصرع میں نے کر دیا بالکل آسان، نہ جانے کون سننے والا ہے، کون سمجھنے والا ہے، کس کا ہاتھ اٹھنے والا ہے. کسی کی بات نہیں اپنی بات کر رہا ہوں. جو اہل بیت کے ذکر میں ہاتھ اٹھا کر بولتا ہے رب تعالیٰ اس کے ہاتھ کو ایسے تو کرتا ہے لیکن کبھی ایسے نہیں ہونے دیتا. توجہ، شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے. ارے عام بچہ تو نہیں، عام بچہ تو نہیں، فخر ذبی ہے اصغر.
یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے، یہ اگر ایڑیاں رگڑے، رؤف صاحب یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے۔ ارے شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا، شام والوں نے، یہ مصرع زور لگانے والا نہیں تھا، مصرے پر ہی زور تھا۔ شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا، ارے پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے۔ پیاس ہی پیاس میں، شاہ جی میرے لیے سند ہے، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے۔ عرش پر جا کر فطرس نے بتایا سب کو، عرش پر جا کر فطرس نے بتایا سب کو۔ فطرس ایک فرشتہ، اس کے پر چل گئے، مانگتا رہا اللہ مجھے پر دے، اللہ مجھے پر دے، اللہ مجھے پر دے، پر نہ ملے۔ 3 شبان حسین کی بھی ولادت، کہنے لگا اے اللہ جی حسین کا صدقہ ہی پر دے دے۔ حکم ہوا فرش پر جا، حسین کے جھولے کے ساتھ پر مس کر، فرش پر آیا، حسین کے جھولے کے ساتھ پر مس کیے۔ اللہ نے پہلے سے اچھے، پہلے سے وسیع، پہلے سے خوبصورت پر عطا کیے۔ ارے واپس عرش پر گیا، فرشتوں نے کہا لایا ہے فطرس کیسے لایا ہے؟ جو بندہ چاہتا ہے سنا دوں، ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دفعہ کہے سبحان اللہ۔ بھائی کیا بات ہے، آپ کے ذوق کو میرا سلام ہے۔ اس 1:15 پر بھی آپ کا یہ ذوق ہے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبے سے علی خام کے سرور نکلے۔ ارے عام بچہ تو نہیں، فخر ذبیح ہے اصغر، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے۔ شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا، ارے پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے۔ عرش پر جا کر فطرس نے بتایا سب کو، ادھر مس ہوا جھولا، ادھر میرے پر نکلے۔ تیرے بچوں کی سمجھ بھی، شادی تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین؟ تیرے بچوں کی شادی جس مصرے کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا تھا وہ مصرع میرے لب تک آ گیا۔ تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین؟ رؤف صاحب اصغر کا مطلب ہے چھوٹا، اونچی آواز میں بولو، اصغر کا مطلب، اکبر کا مطلب، اللہ کرے اس کا ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو، اس کی زبان پر کبھی حرام کا لقمہ نہ آئے، جو اونچا بولے۔ اصغر کا مطلب، اکبر کا مطلب، میں مائک سے جدا ہونے والا ہوں یار، اونچا بولو، اتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں، پانی کا کولر بڑھتے بڑھتے بڑا ٹائم لگتا ہے، اونچا بولو یار۔ اصغر کا مطلب، اکبر کا مطلب، اگر میرا آخری مصرع اکبر ہونا تو پھر داد بھی اکبر ہونی چاہیے۔ میں نے کہا شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا یقین ہے آخری مصرے پر اتنی اونچی سبحان اللہ بلند ہونے والی ہے۔ عبدالرؤف صاحب نے جتنی محفلیں کروائی ہیں سب سے اونچی سبحان اللہ اس چھوٹے سے مجمع میں نکلنے والی ہے۔ میرا یہ یقین ہے، پتہ نہیں کیوں میرا یقین توڑنا نہیں۔ میں نے کہا شاہ کی شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے۔ ارے عام بچہ تو نہیں، عام بچہ تو نہیں، فخر ذبیح ہے اصغر، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے۔ شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا، ارے پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے۔ عرش پر جا کر فطرس نے بتایا سب کو، ادھر مس ہوا جھولا، ادھر میرے پر نکلے۔ تیرے بچوں کی سمجھ بھی، تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین؟ تیرے بچوں کی سمجھ بھی، تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین؟ ارے وہ جو اصغر تھے نا، وہ جو اصغر تھے نا، کربلا میں اکبر نکل گئے۔ وہ جو اصغر تھے نا کربلا میں اکبر نکلے۔ خاک پہ رہ کے وہ نور جلی کیا ہوگا؟ جس کو چکتی ہے ولایت وہ ولی کیا ہوگا؟ اس گھرانے کی حقیقت بلا کوئی کیسے سمجھے؟ جس کا اصغر بھی علی ہے تو علی کیا ہوگا؟ اس گھرانے کی حقیقت بلا کوئی کیسے سمجھے؟ جس کا اصغر بھی علی ہے تو علی کیا ہوگا؟ جس کا اصغر بھی علی ہے علی کیا ہوگا؟ جس کا اصغر بھی علی ہے، جس کا اصغر بھی علی ہے تو علی کیا ہوگا؟ کبھی نظروں کو ہم کروں، کبھی آنکھوں کو نم کروں، پھر اس کے بعد اس میں سیدہ پاک رقم کروں۔ شاہ جی کی طرف بڑھاؤں، اسماعیل شاہ جی کے حوالے آخری 4 مصرے سیدہ پاک کی شان، حاضری میری بالکل مکمل۔ میں نے کہا کبھی نظروں کو ہم کروں، کبھی آنکھوں کو نم کروں، پھر اس کے بعد اس میں سیدہ پاک رقم کروں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم بالکل مختصر ہے۔ میں نے کہا کبھی نظروں کو ہم کروں، کبھی آنکھوں کو نم کروں، پھر اس کے بعد
اس میں سیدہ پاک رقم کروں. الفاظ خود ہی شان سے چنتے ہیں شعر کو, الفاظ خود ہی شان سے چنتے ہیں شعر کو. کوثر کی آیتوں کو جو لہجے میں نم کروں, شادی توجہ, کوثر کی آیتوں کو جو لہجے میں نم کروں. یا رب تو میرے قلم کو شمشیر میں بدل. ساجد شاہ جی میں نے رب سے دعا کی, یا اللہ پاک تو میرے قلم کو تلوار میں بدل. حافظ مدثر صاحب, فیضان بھائی, میں نے رب سے دعا کی, یا اللہ پاک تو میرے قلم کو تلوار میں بدل. یا اللہ پاک تو میرے قلم کو تلوار میں بدل. یا اللہ پاک تو میرے قلم کو تلوار میں بدل. چار بندے بھی بولو تو میں راضی. یا اللہ پاک تو میرے قلم کو تلوار میں بدل. یا تو سارے چلے جانا یا سارے ہاتھ اٹھا کر اس قدر اونچا بولنا سیدہ پاک کے ذکر میں, پتا چلے آج محفل فرش پر ہو رہی ہے اور حاضری عرش پر ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ کبھی نظروں کو ہم کروں, کبھی آنکھوں کو نم کروں, پھر اس کے بعد اس میں سیدہ پاک رقم کروں. الفاظ خود ہی شان سے چنتے ہیں شعر کو, کوثر کی آیتوں کو جو لہجے میں نم کروں. یا رب تو میرے قلم کو تلوار میں بدل. یا اللہ پاک تو میرے قلم کو شمشیر میں بدل. ارے میں گستاخ سیدہ کے سر کو قلم کروں, سیدہ کے, میں گستاخ سیدہ کے سر کو قلم کروں.